صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. وہ صفائی جو تھی وہ صفائی اصل میں سود کی نوعیت مجھے معلوم چلی سود ہے کیا. تو آپ کیا ڈیفینیشن میں کرتے تو ہیں؟ ڈیفینیشن یہ دیتا ہوں کہ حاضر میں اگر مستقبل کی پیش وہ کی جائے کنفرمیشن کر دی جائے وہ ربا وہ ہے. ربا ہے. ربا تو ہر چیز ہے. ہر وہ آمدنی، ہر وہ منافع، ہر وہ بینیفٹ جو آپ اٹھاتے ہیں غلط ذرائع سے اس کی کمائی ربا میں آتی ہے. وہ جو ایک مشہور کنونشنل ڈیفینیشن ہے کلو قرض جرا نفعا فہو ربا. ہاں، تو اس کے بارے میں آپ قرض میں آپ نے ڈال دیا نا. قرض میں قرض ڈال کے علاوہ بھی تو ہے. اگر میں ناپ تول میں کمی کر کے مال بیچ رہا ہوں تو کیا وہ ربا میں نہیں آئے گا؟ فرض کریں جس کو آپ سود وہ کہتے ہیں دھوکہ نہیں ہے اگر ایز اے ٹرم غرار ربا غرر میں آ جائے گا. لے کے 3 کیٹیگری دیکھیں. فیکٹر آف پروڈکشن 3 ہے: مین، منی اینڈ کموڈیٹی. ربا کی بھی 3 کلاسیفیکیشن. مین، منی اینڈ کموڈیٹی. بیٹا یہ ٹھیک ہے نا. پکڑنا دونوں. ربا کی بھی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ربا کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ ربا کی 3 قسمیں ہیں: الناسیہ وچ از اے مانیٹری ربا. جی پیسے سے جو ربا کا جی. ربا نسیہ. ربا الناسیہ. پھر ربا الفضل آ جاتا ہے جو کہ کموڈیٹی میں آتا ہے. پھر ربا الغرار آتا ہے جو کہ دھوکہ دہی، انسرٹنٹی اور فورجری میں آتا ہے، یعنی ٹیمپلیٹ کرنا کسی چیز کو. اب ان 3 کیٹیگریز کو جب آپ لیتے ہیں، ان کیٹیگریز فضل کوموڈیٹی میں آ جاتا ہے. ہاں. اور تیسرا آپ نے کیا بولا؟ تیسرا غرار آتا ہے، غرر. فراڈ اینڈ فورجری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، جس میں قمر بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ جوا بھی شامل ہو جاتا ہے. جوا بھی انسرٹنٹی ہوتی ہے، قمار جو ہے. یا قمار. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ان 3 ٹائپ سے تقریباً 50 کیٹیگری آف ربا نکلتے ہیں. سود اس کیٹیگری میں شامل ہے. سود کو ہم کیوں مہلک کہتے ہیں؟ کہ سود میں آپ مستقبل کی گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں تمہیں مستقبل میں پرنسپل پلس اس کے بعد پریمیم دوں گا. کیا آپ کے پاس یہ معلوم ہے کہ 1 سیکنڈ کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو آپ اللہ کی جورسڈکشن میں داخل ہو جاتے ہیں. جب آپ اللہ کی جورسڈکشن میں داخل ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کا پیسہ بھی دوں گا اور آپ سے آپ کو منافع بھی دوں گا، تو اس کے اندر پھر آپ شرک میں آ جاتے ہیں. اچھا، تو یہ جو ڈیفینیشن ہے، ایک ٹرانزیکشن ہے مرابع. جی. تو مرابع میں تو کنفرم ہوتا ہے؟ نہیں، مرابع میں کنفرم نہیں ہوتا. مرابع میں کیا ہوتا ہے؟ مرابع میں جب آپ کے پاس مراہب آتا ہے، مراہب یعنی تاجر آتا ہے، تو تاجر اپنا کاسٹنگ لے کے آتا ہے. صحیح. یہ چشمہ ہے، یہ مجھے خریدنے 100 چشمے خریدنے ہیں اور مجھے یہ چشمے جو ہیں وہ 100 روپے کا ایک مل رہا ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس 20 روپے ہیں. ٹھیک ہے. اصل مرابع میں تھا جو ہم نے پریکٹیکل مرابع کیا ہے. میرے پاس 20 روپے ہیں. اب مجھے بھی 100 چشمے چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں چشمہ تمہیں دلوا دیتا ہوں. تمہارے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، تمہارے پاس مارکیٹنگ وہ بھی پلانس بھی ہیں، اور تم اس کو بیچ بھی دو گے. لہٰذا میں اسے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں یہ چشمہ جو ہے یہ تمہیں دلوا دیتا ہوں. میں 80 روپے لگا کے یہ چشمہ مارکیٹ سے خریدتا ہوں. یہ چشمہ میری پوزیشن میں آ گیا. 80 روپے رکھنے کے بعد میں اسے کہتا ہوں کہ یہ چشمہ میں تمہیں 105 روپے میں دوں گا، کیونکہ تم آگے یہ چشمہ جو ہے 125 میں بیچ رہے ہو. تاجر جو ہے وہ آپ سے پیسے دیتا رہتا ہے اور 105 روپے میں چشمے خریدتے چلا جاتا ہے. چشمے آپ کے پاس پلیج میں ہوتے ہیں. دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنٹ کی ڈیل ہے، پریزنٹ کی ڈیل ہے. پریزنٹ کی ڈیل ہے، کنفرم کی ڈیل ہے. کنفرم کی ڈیل ہے، پریزنٹ کی ڈیل ہے. اچھا، اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تاجر کو کہیں کہ ہاں بھائی پیسہ یہ لے لو، تم جا کے خود خرید لو. نہیں، پھر تو تاجر کو آپ نے بورنگ کرا دی نا. یعنی وکیل کرنا ضروری ہے. وکیل کر دیا. تاجر جو ہے وہ عام طور پہ تو بینک، اسلامک بینک یہ بھی وکیل کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. آپ خود دے دیتے ہیں، وکیل نہیں کرتے. ہاں، تو بیسیکلی اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ اسلامک بینکنگ تجارت گاہ ہے. دیکھیں، بینکر کون ہے؟ یہ یاد رکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کیا تھی؟ وہ امین تھے، ان میں فراست تھی. ٹھیک ہے نا. وہ ایماندار تھے، صادق تھے. ٹھیک ہے نا. اور وہ تاجر تھے. یاد رکھیے نا، بینکر کیا ہے؟ بینکر بھی امین ہے. بینکر کا اگر ویژن نہ ہو تو پیسہ نہیں چلا سکتا وہ لے کے. ٹھیک ہے نا. اچھا، بینکر جو ہے اس کو آنیسٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ امانت رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بینک کو تجارت آنی چاہیے. کس چیز کی؟ کموڈیٹی کی، منی کی تجارت نہیں. منی شوڈ ناٹ بی ٹریڈڈ. اسلامک بینک میں منی ٹریڈ نہیں ہوتی.
commodity and services. یہ بٹ کوائنس کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ بٹ کوائنس کے متعلق میں نہیں جانتا. اچھا جو آپ نے ابھی جو تعریف کی تھی منی کی جو ایشو کرے اتھارٹی. جی نہیں, منی از بیسیکلی ایشوڈ بائی این اتھارٹی ٹھیک ہے اینڈ بیک بائی دی سیلیبل مٹیریل. ٹھیک ہے پیسہ جو ہے جیسے ڈالر ہے اس کے پیچھے سیلیبل مٹیریل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور حکومت امریکہ بھی نہیں ہے, یو ایس ٹریجری از اے پبلک لمیٹڈ کمپنی. تو ڈالر کی جو اپنی ایک حیثیت ہے وہ ایک مت ہے, یعنی بھرم ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ڈالر کی ویلیو جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ ٹوائلٹ پیپر سے بھی کئی گزری ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں, کاغذ کی پرنٹنگ ہے سیدھی سیدھی. صحیح ٹھیک ہے نا, آپ مان لیجیے. اچھا دوسری بات یہ ہے اتھارٹی نہیں ہے اس کے لیے, کچھ کا کون اتھارٹی ہے؟ پرائیویٹ لمیٹڈ پرائیویٹ پبلک لمیٹڈ. پبلک پانچ یہودیوں کی ایک ادارہ ہے جو انہوں نے خریدا ہوا ہے اور وہ اس ادارے کو چلاتے ہیں. اگر وہ اتھارٹی ہوتا اور اگر وہ بینک آف یو ایس ٹریجری کا کی وہ ہوتی لنک اپ ہوتا اس کے ساتھ شامل ہوتا, تو لیمن بردر کیوں ڈوبتا؟ $990 بلین کا ایک بینک ڈوب گیا, سارے بینکوں کو اس نے جناب دھکا پہنچایا. کیا اس کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا, نہیں بیل آؤٹ کیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں تھی. وہاں یو ایس ٹریجری کسی بینک کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. میرے بینک میں ذرا سا کچھ ہو جائے, پاکستان میں ہو جائے, فورن اسٹیٹ بینک ہاتھ رکھ دیتا ہے, اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ پیسے پاک روپیز کے پیچھے اتھارٹی ہے. اتھارٹی ہے اسٹیٹ بینک کی, گورنمنٹ آف پاکستان ہے, ڈالر کے پیچھے نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہر روپے کے پیچھے اپنی جائیدادیں رکھی ہوئی ہیں, مٹیریل ہے, سارا انفراسٹرکچر ہے. ڈالر کے بدلے اگر کوئی چیز خریدتے ہیں تو یہ رسکی ہے, رسکی ہے, بہت بڑا رسک ہے. لیگل بھی ہے. لیگل انلیگل کو ہم یوں نہیں کہتے ہیں کہ ایک لیگل انلیگل کو اس لیے نہیں کہتے کہ ایک آن گوئنگ تجارت ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ نے ایک ایسا انسٹرومنٹ رکھا ہوا ہے جس کا آپ نے بھرم کے اوپر قائم ہے تو آپ کا پورا ایک اکنامک اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر. اگر آپ اس کے اندر سے ایک دیوار ایک اینٹ نکالیں گے پورا اسٹرکچر بیٹھ جائے گا. اور روپے کا تبادلہ ایکسچینج ڈالر کے ساتھ کرنا چاہیے, اس پہ جو ہے زیادتی لینا. مثال کے طور پہ میں 100 کے بدلے $1 لیتا ہوں اور کچھ دن بعد اس کے ریٹ بڑھے جاتے ہیں. دیکھیں روپے پہ تو حلال فارمی ہے, بالکل حلال ہے. روپے پہ روپا تو نہیں لے سکتے آپ. ہاں روپے پہ آپ مخالف کوالٹی کرنسی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایکسچینج کموڈٹی ہو جاتی ہے پھر لے کے, کیونکہ آپ روپے پہ روپا نہیں لے سکتے. 100 روپے اگر کسی کو دیں گے تو 100 ہی روپے لیں گے آپ لے کے. صحیح. چلیے ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت اچھی ڈسکشن رہی اور انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. وہ میں چاہوں گا وہ آپ مجھے وہ والا پیپر دے دیں جو میں